ایک بڑی ہائپ بنائی گئی اس حوالے سے کہ 5 اگست کو خان صاحب کو رہا کروا کے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 اگست اور 14 اگست کا احتجاج کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم 5 اگست کو نکلیں گے اور عمران خان کو رہا کرا کے آئیں گے. آغاز ہے، یہ کوئی اختتام نہیں ہے. یہ تحریک لب بھی جائے گی. پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا کیا بہت بڑا کوئی گناہ بن چکا ہے اس وقت؟ سہیل وڑائی صاحب، انہی کی خبر ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو مصلحت اور مفاہمت ہو سکتی. مصلحت کے لیے معافی مانگی جائے گی، یہ آرمی چیف کے الفاظ ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کوئی احتجاجی لاہ عمل رکھتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ڈنڈا تو ہوتا نہیں. ڈنڈا تو انہیں کے پاس ہے، بندوق بھی انہیں کے پاس ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ توسیع نہیں چاہتے. بلوچ خواتین 1 ماہ سے بھی زیادہ ان کو ہونے والا ہے، وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کسی کو کیوں فرق نہیں پڑ رہا اور ان سے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ سر اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے سر، کیا خدمات ہوتی ہیں کہ یہ اعزازات جو حاصل کیے جاتے ہیں؟ یہاں پر ایک ماڈل بنایا گیا تھا 2 ہاتھوں کا اور اس میں 2 بالز تھیں. اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ اس سے پتہ چلتا کہ ترقی اور پیش رفت کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہی جو جنہوں نے کیا ہے وہ ماشاءاللہ ایوارڈز پا چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر دنیا. میں ہوں جام عدنان. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی نادر بلوچ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا جو 5 اگست کے احتجاج کی کال تھی، ایک بڑی ہائپ بنائی گئی اس حوالے سے کہ 5 اگست کو خان صاحب کو رہا کروا کے آئیں گے اور ایسے واپس نہیں آئیں گے. پھر 14 اگست کو احتجاج کی کال ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 اگست اور 14 اگست کا احتجاج کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال میں یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم 5 اگست کو نکلیں گے اور عمران خان کو رہا کرا کے آئیں گے. ظاہر ہے کہ عمران خان کی جو رہائی وہ عدالتوں سے ہی مشروط ہے، عدالتوں فیصلوں سے ہی. ان کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ پڑی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ پڑی ہیں، اور اسی مہینے کے 18 تاریخ کو بھی ان کی ایک لگ چکی ہے سپریم کورٹ میں. احتجاج کا آغاز، ایک احتجاجی تحریک کا آغاز ہمیں بتایا گیا تھا جو پریس کانفرنس میں بھی ہوئی تھی اور یہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر پر، اور اس میں پوری قیادت تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود خان اچکزئی اور باقی احباب، جس میں سلمان اکرم راجہ، علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ سب موجود تھے. ان سے بھی یہ بار بار سوال کیا تو میں نے کہا یہ آغاز ہے، یہ کوئی اختتام نہیں ہے. یہ تحریک لب بھی جائے گی. اور ظاہر بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو سیاسی لڑائی ہوتی ہے وہ طویل ہوتی ہے. یہ کوئی ریلے ریس یا وہ نہیں ہے کہ بس یہاں سے 100 میٹر دوڑ ہے کہ آپ یہاں سے 100 میٹر طے کر کے آ گئے. جہاں تک سوال ہے کہ 5 کو ظاہر ہے کہ آغاز ہوا، کوشش کی گئی. 14 اگست کو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا، اور عملی طور پر اس کا ہم نے پنڈی میں دیکھا کہ پنڈی میں بہت سارے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، فیملیز کے ساتھ نکلے، پی ٹی آئی کا پرچم بھی بلند کیا. تو ایک لوگوں نے اپنا رائے دے دی. وہ جو نون لیگ ایک بیانیہ بنا رہی تھی مسلسل، کہہ رہی تھی کہ جناب کے لوگ نہیں نکلتے، شکریہ ادا کرتی ہوں، مریم نواز نے کہا تھا. وہ شکریہ کا جواب میرے خیال میں 14 اگست کو مل گیا ہے کہ اگر آپ اپنی یہ جو، کیونکہ اس وقت تو ماشاء اللہ ہے ایک لحاظ سے جمہوری حکومت تو ہے نہیں. جمہوری حکومت کبھی منع نہیں کرتی کسی سیاسی جماعت کو احتجاج کو، اور وہ پوری پولیس اور فورس اور پورے اداروں کو لگا دیتی کہ آپ جا کے گرفتاریاں کریں، لوگوں پر ایف آئی آر کریں، مقدمات کریں. جب اوپن ماحول ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب نکلے ہیں یا نہیں نکلے. لیکن یہ اوپن ماحول ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں چھوڑ رہے. ابھی تک گرفتاریاں، اس دن بھی ہم نے 14 اگست کو دیکھا کہ کتنی بدتمیزی کی گئی خواتین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. دفعہ ہو جاؤ، وہ ویڈیو ساری ریکارڈ پڑی ہے. تو میرے خیال میں ابھی آغاز ہے، ابھی ابتدائی عشق ہے. یہ روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے آگے. اگلے 3 ماہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو اس کو کہتے ہیں نا ایکسٹینشن بھی ہونی ہے، بہت ساری چیزیں. تو دیکھیں، لیٹس سی واٹ ہیپن. سر جیسے آپ نے 14 اگست کے حوالے سے بات کی، ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں پنجاب پولیس نے ایک فیملی کو ہیراس کہہ سکتے ہیں کہ کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کون سا رویہ ہے اس وقت؟ آئی جی پنجاب صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں ایک اچھا تاثر قائم کریں، تنقید نہ کریں. تو کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اس دن بہت سارے لوگوں نے اس سوال کا جواب دے دیا تھا. میں نے بھی اس پہ چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کرا کے ڈالا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بس کر دیں بس کر دیں، تو آپ کی طرف سے بس نہیں ہو رہی تو پھر لوگوں سے محبت اور الفت اور عنایات کی توقع مت کریں. لوگ پھر آپ کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح آپ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ٹیکس پیئر لوگوں کے ٹیکس، ان کی کمائی، ان کے خون کی کمائی کے ساتھ آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں. آپ سول سرونٹ ہیں، آپ عوام کی خدمت گزار ہیں اور عوام کے اوپر ہی آپ مطلب کہ وہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کس شخص نے کون سی سیاسی جماعت شمولیت اختیار کرنی ہے نہیں کرنی، کس کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا، کس کی حمایت کرنی نہیں کرنی ہے. who the hell are you؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ تو بس یہ بڑا افسوسناک بات ہے. سر پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا کیا بہت بڑا کوئی گناہ بن چکا ہے اس وقت؟
ظاہر ہے کہ آج اگر آپ نے کالم پڑھا ہو سہیل وڑائچ صاحب کا، اس میں بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہے بیسیکلی. اس میں پولیس کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. پولیس تو مورے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. گالیاں کھانے کے لیے پولیس تیار ہے کہ ان کو پڑھیں. اوپر سے جو انسٹرکشن آتی ہے وہ ان انسٹرکشن کو جو ہے عمل کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی ریاستی سطح پر وہی ہے کہ مصلحت کے لیے معافی مانگی جائے گی. یہ آرمی چیف کے الفاظ ہیں. تو پھر کوئی رعایت ملے گی. یعنی کہ وہ ان ورڈز آف ادر ہے کہ عمران خان پہلے سجدہ کریں تو پھر ان کے لیے سوچا جائے گا. تو لہٰذا ابھی یہ سلسلہ چلے گا. جی سر، جیسے آپ نے بتایا سہیل وڑائچ صاحب کا، انہی کی خبر ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو مصلحت اور مفاہمت ہو سکتی ہے. سر کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقاضا کیا گیا. معافی کا تقاضا یہ آج کا نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ ایک فرسٹ ٹائم ان کے 3 سال مکمل ہونے والے کسی صحافی کو یہ ایکسیس ملی ہے کہ وہ ان سے ملاقات کرے، بات کرے، اور اس بات کے ذریعے عمران خان کی اس دعوے کی تائید ہوتی ہے جس میں اس کہا گیا تھا کہ میں بادشاہ سلامت کی وہ نہیں کروں گا، میں شہادت کو قبول کر لوں گا لیکن یہ ذلت قبول نہیں کروں گا. تو یہ بیسیکلی نظریے کی جنگ ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیاسی مصلحت، پھر وہ عمران خان کی بات وہ تو ٹھیک سچ ثابت ہوئی نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کٹ پتلیوں سے کیا مذاکرات کروں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو اس بات میں تو تائید ہو گئی کہ اصل میں اختیار کسی اور کے پاس ہے، اور وہ چاہتا ہی ہے کہ آپ معافی مانگیں اور اس کو قبول کریں 9 مئی کو. تو میرے خیال میں سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں. کسی نے پریس کانفرنس کی تو اس کو اس وقت معافی مل گئی تھی، ٹھیک ہے، اس نے لا تعلقی کا اعلان کیا. تو یہ شروع دن سے واضح چیزیں میرے خیال میں اب تو بہت کھل کر سامنے ہو چکی ہیں. اور آج کے بعد تو سب کے لیے کلیئر ہو گیا کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے، اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تجزیاتی لائن میں انہوں نے لکھا سہیل وڑائچ نے کہ میں نے دیکھا کہ وہ 5 سے 10 سال کا معاشی پلان رکھتے ہیں. یہ سوال اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام اس کے پنہاں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ صاحب 10 سال تک اس ملک پر بطور فیلڈ مارشل اور آرمی چیف رہنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ 3 ماہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو صفر سمجھیں، فارغ سمجھیں، اور ایک طویل جدوجہد کرنی پڑے گی جس کے بعد جا کر، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ حضرت امام حسین کا فرمان ہے کہ جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تو تاخیر سے اٹھنے کے نقصانات یہی ہوتے ہیں. سر اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے جو امید لگا کے بیٹھی ہے تحریک انصاف کی قیادت سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کوئی احتجاجی لاہ عمل رکھتی ہے؟ دیکھیں احتجاج تو ظاہر ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ڈنڈا تو ہوتا نہیں. ڈنڈا تو انہیں کے پاس ہے، بندوق بھی انہیں کے پاس ہے. ان کے پاس ماسی وجہ ہے کہ سیاسی سٹرگل کرنے، عوام کو موبلائز کرنے، ان کو بیدار کرنے، ان تک پیغام اپنا پہنچانے، اور ان کو تمام چیزیں سے آگاہ کرنے کی تحریک چلائیں. وہ چلا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی 14 اگست گزری ہے، 14 اگست کو آپ نے دیکھا ہے، آگے بھی چیزیں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سامنے آئیں گی. جیسے جیسے نومبر قریب آئے گا یا اکتوبر کا اینڈ، آپ کو ان چیزوں میں تیزی نظر آئے گی. اس میں یعنی کہ اکتوبر کے اینڈ تک یہ مکمل ہائپ ہو جائے گی، مکمل طور پر، کیونکہ وہ 5 سے 10 سال اب واضح ہو چکے ہیں. تو لہٰذا پوری اپوزیشن نہیں چاہے گی کہ فیلڈ مارشل صاحب کی توسیع دی جائے. سر یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اپوزیشن نہیں چاہے گی. اور سر یہ بتائیے گا کہ خبر یہ اپوزیشن کیا بات ہے، یہ تو مولانا صلی اللہ علیہ نے اپنے آن ریکارڈ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ توسیع نہیں چاہتے، اور وہ کسی کی حالانکہ وہ باجوہ صاحب کی حمایت کرنے والے شامل تھے. اور یہ سوال میرا تھا آپ کو تحفظ آئین پاکستان کی اگر پریس کانفرنس میں آپ نے سنا تو میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے باجماعت ایک باجوہ صاحب کو توسیع دلائی تھی، تو اب آپ دوبارہ یہ اقدام کریں گے؟ تو اس پر اسد کیسر نے پوری قوم سے معافی مانگی تھی، اور اگلے دن تمام اخبارات میں وہی لیڈ سٹوری لگی تھی. سر یہ بتائیے گا کہ صدیق جان صاحب نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے وزیر اعظم بننے کی جو خبریں ہیں، تو اس حوالے سے اگر ان کو وزیر اعظم بنایا بھی جائے تو ایک میسج کیا جائے گا اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور سب سے پہلے نواز شریف صاحب ان کو ووٹ دینے کے لیے گئے ہوں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے معاملے میں کوئی سٹینڈ لیں گے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں میرا نہیں کہا، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. اسی آرٹیکل میں ہی آرمی چیف نے کہ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو اس سے بہتر کون وزیر اعظم مل سکتا ہے جس میں انکار لفظ نو کی اس کے لغت میں ہی نہیں ہے، یس ہے.
چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ نے جو کہا تھا اس کا دوسرا معنی یہ تو نہیں بنتا, تو وہ کام کر دیتا ہے. تو میرے خیال کے تو محسن نقوی کو لائیں گے. اور اس آرٹیکل میں بھی سہیل بڑائی نے سوال کیا تو اس میں انکار ہی ہے, یہی رہیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, بلوچ خواتین 1 ماہ سے بھی زیادہ ان کو ہونے والا ہے, وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آج کتنا گرمی ہے, اس گرمی میں وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو کسی کو کیوں فرق نہیں پڑ رہا اور ان سے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ سر اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہی رہا ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ 1 ماہ سے بیٹھی ہیں اور کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور یہ تو بیسیکلی یہ پیغام ہے کہ آپ بھی پہاڑ پہ چڑھ جائیں, آپ بھی اسلحہ اٹھا لیں. ہمارے ہاں مذاکرات اور آئین کے ماننے والوں کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا, ورنہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے آئین کو مانتے ہیں, ریاست کو مانتے ہیں. یہاں پر آنا ہی اٹ سیلف اس چیز کا اظہار ہے کہ وہ کسی سے بات چیت کرنے آئے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ پہاڑوں والوں سے تو بات چیت کریں, طالبان سے تو بات چیت کریں, مذاکرات کریں, لیکن پورا من لوگوں سے بات نہیں کر رہے. کرنی چاہیے بات, ان سے بات کرنی چاہیے. ہماری مائیں بہنیں ہیں, یہ اگر خالی ہاتھ یہاں سے گئی, پہلے بھی اپنے پچھلے سال جو ہے اپنے غلط پیغام دیا تھا, تو پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ ریکنسیلیشن یا مصالحت یا یہ جو بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے ریکارڈ کے منصوبے سے $2 ارب پر اینم جو ہے ہمیں خالص منافع ہوگا. کیسے ہوگا جب وہاں کے مقامی لوگوں کی حمایت ہی آپ کو حاصل نہیں ہوگی, جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پر ریشنل بات کرنی چاہیے اور اس کے اوپر حکومت کو, ریاست کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر آپ بات چیت کریں. آپ ان کے اوپر ناجائز مقدمات ہیں ان کو ایڈریس کریں, ان کو ریلیف دیں اور ان کی بات کو سنیں. اور خواتین وہ جو جیل میں پڑی ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر ان کو رہا کریں. اور یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک آواز تھی اختر خان مینگل, وہ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو مایوسی ہے, آپ ایک صوبے میں آپ دیکھیں نا, اب شام 5 بجے کے بعد ٹریفک نہیں چل سکتی, اب ٹرانسپورٹ نہیں چلتی. اور فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ زائرین کو جب نہیں جانے دیا گیا بائی روڈ. تو یہ کیا میسج ہے؟ کیسے غیر ملکی آئیں گے جناب یہاں پر ریکو ڈیک پر کام کریں گے اور آپ ریلوے کا جھال بچھائیں گے اور یہاں سے مائنز جو لے کر جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کو لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا, انہیں راضی کرنا پڑے گا, انہیں اعتماد میں لینا پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کے منرلس ہیں, ہم بطور وفاق ہیں تو ہمارا اتنا حصہ, آپ کا اتنا حصہ, اور آپ کے اوپر لگیں گے اور وہ لگتے ہوئے نظر آنے چاہیے. کرپٹ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ کرپٹ لوگ جو ہیں سوائے اپنی جیبیں بھرنے, مقامی سطح پر انویسٹمنٹ ہوتی نہیں, لوگ پیسے لگتے نہیں, لوگوں کو غربت کی چکی تلے پیس رہے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر ایسے ہی لوگ جو ہے دہشت گردی کا ایندھن بنتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ باجوڑ آپریشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے واضح طور پہ علی مین گنڈا پور صاحب کو حمایت پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ آپریشن نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دیں. تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپریشن نہیں ہو رہا, جبکہ آپریشن ہو رہا ہے. سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, استعفے والی بات میں نے تو نہیں پڑھی, لیکن کچھ لوگوں نے ٹویٹس میں پڑھی ہے, لیکن جو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر استعفے والی بات نہیں تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ منع کیا گیا انہیں کہ وہ کوئی نہیں آپریشن لانچ نہ کرے. سب کا جو تجربات ہیں وہ کافی ہیں اور مزید نہیں کرنی چاہیے. وہاں پہ لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں, سفید جھنڈے بلند کرتے ہیں, اور وہاں کی صورتحال بڑی ابتر ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہاں پر قمر جاوید باجوہ صاحب 8,000 وہاں سے طالبان لے کر یہاں پر آ کے بسایا. اب نئے آرمی چیف ہے تو انہوں نے کہا ان کو نکالا جائے, تو وہ یہاں پر مسائل بنا رہے ہیں. تو جو میری مقامی لوگوں سے بات ہوئی, یہاں پہ ایک صحافی ہیں ڈان نیوز میں ہوتے ہیں اپنا عبداللہ محمد, اس سے بھی بات ہوئی, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ریاست کی پالیسی کو سمجھ گئے ہیں. اب ان کا سیاسی شعور بہت بلند ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کی پالیسی تبدیل ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ ان کے جیلوں سے وہ رہا ہو رہے تھے, ان کو یہاں پہ لانے کے بسانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب بسایا تو اب اپنے ہمارے لیے بھی ایک وہ مشکل بن گئی ہے. دہشت گردی کا مسئلہ ہے, حقیقت ہے اس میں, لیکن ریاست کی کوئی ایک پالیسی تو ہونی چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک چیف آتا ہے پالیسی کچھ ہوتی ہے, دوسرا آتا ہے کچھ اور ہوتی ہے, کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. اور مستقل پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقے جو ہے وہ ناامنی کا شکار ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ صحافیوں کو اعزازات سے نوازا گیا ہے, تو کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے سر, کیا خدمات ہوتی ہیں کہ یہ اعزازات جو حاصل کیے جاتے ہیں؟ میں 2 لفظوں میں اس کو بیان کروں گا, زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. یہاں پر ایک ماڈل بنایا گیا تھا 2 ہاتھوں کا, اور اس میں 2 بالز تھیں. جی, وہ ویسے میں اچھا مطلب وہ ایک پروجیکٹ تھا,
اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ اس سے پتہ چلتا کہ ترقی اور پیش رفت کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایک واضح مثال ہے. یہی جو جنہوں نے کیا ہے وہ ماشاءاللہ ایوارڈز پا چکے ہیں. سر اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا نام لسٹ سے نکلوا دیا ہے, تو یہ بہت بڑی قربانی نہیں ہے؟ انشاءاللہ پاکستان کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ وزیر اعظم نے تمام وزراء کو ایوارڈز دلائے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس نے اپنے وزراء کو کہتے نا اپنے میاں مٹھو منہ بننے والے اپنے آپ کو ہی ایوارڈ سے نواز رہے تھے. ایک دوسرے کو, باپ نے بیٹے کو دیا اور ماتھا چوم رہا تھا. تو ٹھیک ہے, لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا. سر آخر میں مجھے افسوس رہے گا کہ جس نے جنگ ڈیزائن کی تھی اس کو کچھ نہیں ملا. سر آخر میں یہ سوال ہے کہ اس وقت جو عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان, جو حقیقت ہے سر, اس نظام کے ہوتے ہوئے تو استحکام ممکن نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا امید رکھنی چاہیے؟ امید دیکھیں, جب تک آئین بحال نہیں ہوتا, انسانی حقوق کی بحالی نہیں ہوتی, آئین پر عمل نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لوگ گھروں میں سوئے رہے ہیں, سونے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ خالی امیدیں مانیں گے. قربانی کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. اور لوگ اپنے ملک اور نظام اور سسٹم سے بالکل لا تعلق رہیں گے تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے. ان کو یہی توقع رکھنی چاہیے کہ ان کی لا تعلقی ان کے گلے کا پھندا بنے گی, اور بزدلوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. بہت شکریہ سر.